إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر طرح کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سبوں کا خالق مالک اور پالنہار ہے. اس کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا اور حقیقی معبود نہیں. وہ تنہے تنہا اور یکے یکا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن اور ہر لمحہ فرما رہا ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری پیغمبر صاحب حوض کوثر شافی محشر سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس تاریک دنیا میں ہدایت کی روشنی پھیلائی اور حق کو باطل سے، ہدایت کو گمراہی سے، نور کو تاریکی سے چھاٹ کر دنیا کے سامنے نمایاں کر دیا. معزز سامعین اور سامعات، بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور عزیز بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے شکر گزاری کی عبادت. میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میری شکر گزاری کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرے ناشکرے نہ بنو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دو عبادتوں کا حکم دیا ہے. پہلی عبادت ذکر ہے اور دوسری عبادت شکر ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، وہی شخص اللہ کا یقیناً شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے. اور جو اللہ کو فراموش کر دے، جو اللہ کو بھلا دے، تو اللہ کا کبھی بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتا. چنانچہ ان دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے ذکر اور شکر میں.
یعنی جو اللہ کو یاد رکھے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، وہی اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ جو عبادت ذاکر ہوگا وہی بندہ شاکر ہوگا، اور جو اللہ کو بلا دے، اللہ کو فراموش کر دے، وہ کبھی بھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں عبادت شکر گزاری کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چنانچہ جس عبادت کا کتاب و سنت میں بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر ہوا ہے، زندگی کی ساری تگ و دو، زندگی کی ساری محنت، زندگی کی ساری جد و جہد، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ انسان ساری زندگی گزارنے کے بعد یا تو رب کا بندہ شاکر بنتا ہے یا پھر ناشکرا بنتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو دو راستے بتا دیے ہیں، صحیح راستے پر چل کر، میری بتائے ہوئے راستے پر چل کر یا وہ تو بندہ شاکر بنے گا یا پھر وہ غلط راستہ اختیار کر کے ناشکرا بنے گا۔ اور اسی طرح سے حضرات، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن رات کے تغیر کو، دن رات کے آنے اور جانے کو، اور دن رات کے رد و بدل کو، دن کے بعد جو رات آتا ہے اور رات کے بعد جو دن آتا ہے، اور اس کے اندر جو پیغام مضمر ہے، اس کو بھی پیغام شکر گزاری سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو دن کے بعد یکے بعد تگرے رات کو اور رات کے بعد دن کو لاتا ہے۔ چنانچہ آنے جانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کو جو بنایا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے اور رات کے بعد دن آتا ہے، اس میں بھی سامان ذکر ہے اور سامان شکر ہے۔ انسان کے لیے رات کی تاریکی اور رات کا اندھیرا بھی ایک نعمت ہے، اور انسان کے لیے دن کا اجالا بھی ایک نعمت ہے، اور انسان اس سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس طرح دن اور رات کا آنا جانا انسان کو عبادت شکر کا پیغام دیتا ہے۔ بھائیو، شکر گزاری بہت بڑی عبادت ہے، مقام شکر بہت اونچا مقام ہے، اور زندگی میں بندگی کے اس مقام پر وہی شخص فائز ہوتا ہے یا بہت کم لوگ فائز ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کی زندگیاں جو قرآن میں بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی جو زندگیاں قرآن میں بیان کی ہے، اور ان کی زندگیوں کا جو پیغام ہے اور ان کی جو ایک خصوصی صفت ہے، اس کا تذکرہ قرآن نے کیا کہا کہ وہ بندہ، یہ بندہ مومن یا وہ انبیاء کرام کی جماعت یا نبیوں کی وہ جماعت جو تھی، ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی شکر گزاری میں گزرا کرتا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا شاکرا لانعمہ۔ چنانچہ قرآن پڑھیے، اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ خلیل اللہ وہ ہیں جو اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار رہا کرتے تھے، اور ہمارے نبی سے مخاطب ہو کر قرآن کہتا ہے بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ اے پیغمبر، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں کو جو اس زمین کے سب سے سچے اور سب سے صادق بندے تھے، اللہ نے انہیں بندے شاکر کے لقب سے یاد کیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بندگی کی معراج ہے یہ، اور اس طرح سے بندگی کا اعلیٰ مقام ہے یہ، اور اس طرح سے بندگی کا اعلیٰ امتیاز ہے یہ کہ آپ کو اور ہم کو شکر گزاری کی توفیق مل جائے اور ہماری شب و روز اللہ کے شکر میں گزرے۔ عبادت شکر
اس وقت تک ناممکن ہے۔ حضرات، عبادت شکر اس وقت تک ناممکن ہے جب تک مجھے اور آپ کو احساس نعمت کی دولت نصیب نہ ہو جائے۔ احساس نعمت کی دولت اگر انسان کو نصیب نہ ہو جائے تو وہ عبادت شکر نہیں بجا لا سکتا۔ شکر گزاری کب ہوتی ہے؟ شکر گزاری نعمتوں پر ہوتی ہے۔ لہٰذا جس بندے کو نعمتوں کا جس قدر احساس ہوگا وہ اسی قدر اللہ کا شکریہ ادا کرے گا، اور جس بندے کو احساس نعمت نہیں ہوگا، یعنی نعمتوں کا احساس نہیں ہوگا، اسی قدر اللہ کا ناشکرہ بنے گا۔ اللہ نے کہا، قرآن مجید آپ پڑھیے، ہم نے تمہیں اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ تمہارے پاس بنگلے ہی نہ صحیح، تمہارے پاس بزنس نہ صحیح، تمہارے پاس گاڑیاں نہ صحیح، تمہارے پاس عہدے نہ صحیح، تمہارے پاس منصب نہ صحیح، تمہارے پاس تجارت نہ صحیح، تمہارے پاس کاروبار نہ صحیح، یہ 5-6 فٹ کا جو انسان ہے اور اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، نعمت بصارت ہے، نعمت سماعت ہے، نعمت گویائی ہے، نعمت عقل ہے، نعمت فہم و فراست ہے، واللہ یہ اللہ کی اتنی اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اگر حقیقت میں اس کا احساس ہو جائے تو میں کیا، آپ کیا، اللہ سے کوئی شکایت کرنے کا ہم حق نہیں رکھتے، اگرچہ اللہ نے اس کے علاوہ اور کوئی نعمت نہ نوازی ہو۔ یہ اتنی عظیم نعمتیں ہیں اللہ نے اور آپ کے اندر رکھی ہے، اگر ہمیں اس کا احساس ہو جائے تو ایک ایک نعمت اتنی عظیم ہے کہ انسان سجدے میں سر رکھے اور اللہ کی ناشکری کبھی نہ کرے۔ چنانچہ ہارون رشید کا وہ مشہور واقعہ کہ ایک رات ہارون رشید کو پیاس لگی، ایک خلیفہ عباسی کا ایک وائز موجود تھا، کہا پانی طلب کیا ہارون رشید نے، خلیفہ عباسی کا وہ وائز آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ رک جائیے، آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ پانی کے طلبگار ہیں، یہ بتائیے کہ اگر اس وقت اس پانی کی قیمت لگائی جائے تو آپ کیا خرچ کریں گے؟ تو ہارون رشید نے اس وقت کہا تھا مجھے شدید پیاس لگی ہے اور مجھے پانی نہ مل رہا ہو اور اس پانی کی قیمت لگائی جائے تو واللہ میں اس ایک گلاس پانی کی قیمت کے لیے اپنی آدھی سلطنت ختم کرنے کے لیے یا لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے احساس نعمت۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اگر پانی انسان کو نہ ملے اور پانی کے لیے ہارون رشید جیسا بادشاہ وقت آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہو تو یہ احساس نعمت ہے۔ اگر انسان کو احساس نعمت ہو جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صبح و شام کے جو اذکار پڑھا کرتے تھے ان میں دیکھیے کس طرح سے احساس نعمت کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی صبح و شام میں ایک عظیم ذکر کیا کرتے تھے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، جو تو نے آج کی صبح میں آج کی صبح جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہے یا دے رکھی ہے، مجھے جو ملی ہوئی ہے نعمتیں، میں مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ ان نعمتوں کو نوازنے والا تو ہی ہے، یہ نعمتیں تیری ہی جانب سے ہے۔ وحدکا، میں تیری وحدت کی گواہی دیتا ہوں، میں تیری ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صبح کو بھی پڑھتے تھے اور شام کو بھی پڑھتے تھے، جس میں نعمتوں کا احساس اللہ کے نبی یاد کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ چنانچہ ہمیں بھی ہماری صبح احساس نعمت میں گزرنی چاہیے، ہماری شام احساس نعمت میں گزرنی چاہیے، ہماری دن اور رات، ہمارے زندگی کے لمحے لمحے احساس نعمت میں گزرنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے ایک جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو پکڑا
ان کے ہاتھ کو اللہ کے نبی نے تھام لیا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا تھا، اے معاذ یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں اللہ کے لیے تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے تم سے بڑی دلی لگاؤ ہے، اور میں تمہیں ایک عظیم دعا سکھاتا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کا ضرور اہتمام کرنا۔ دیکھیے اللہ کے نبی کیسے واعظ تھے، اتنا بڑا واعظ، وقت کا اگر امام، وقت کا اگر متقی، وقت کا پرہیزگار، وقت کا بڑا آدمی اگر کسی بندے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے اور کہے کہ اللہ کے لیے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، پھر اللہ کے نبی نے تعلیم سکھلائی، ایک دعا سکھلائی، کہا ایک عظیم دعا میں تمہیں سکھاتا ہوں، تم فرض نمازوں کے بعد اس کا ورد کرنا، اسے پڑھ لینا۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو بے چینی ہوئی، کہا اللہ کے نبی وہ دعا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا فرض نماز کے بعد دعا کرنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو تیری مدد چاہتا ہوں کہ میں تیری زیادہ سے زیادہ ذکر کر سکوں، میں تیری مدد چاہتا ہوں کہ میں تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں، اور اے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں کہ میں تیری زیادہ سے زیادہ شکر کر سکوں۔ یہ مطلب ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ دعا اپنے جلیل القدر صحابی معاذ رضی اللہ عنہ کو سکھلائی۔ پیارے نبی نے جلیل القدر صحابی کو یہ دعا سکھلائی، شکر گزار کیسے بنے، شکر گزاری کے تقاضے کیا ہیں، جن تقاضوں پر عمل کر کے ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اللہ کے شکر گزار بندوں کے وہ وصف کیا ہیں۔ چنانچہ کچھ اہم نکات اور کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہم اور آپ اس چیز کو اپنائیں گے تو یقیناً اللہ کے پاس شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے گا۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کر کے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کی حمد و ثنا میں رب اللسان ہونا چاہیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ایک گھونٹ پانی بھی اگر تم پیتے ہو اور تو اس احساس نعمت کو سامنے رکھ کر تم الحمدللہ کہو، ایک لقمہ بھی کھاتے ہو، وہ لقمہ آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے، احساس نعمت کے طور پر اللہ کے لیے الحمدللہ کہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی حمد و ثنا ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت اور ہر نعمت پر ہونی چاہیے۔ شکر گزار بندوں کی شکر گزاری کا معیار تو یہ ہے، شکر گزار بندوں کے شکر گزاری کا معیار تو یہ ہے کہ نعمت پر تو وہ شکریہ ادا کرتے ہی ہیں، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو ایسے موقع پر بھی بندے شاکر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ بندے شاکر کے شکر گزاری کا معیار یہ ہے۔ ترمذی کی حدیث آپ نے نہیں سنی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بچے کی جان لیتا ہے، ایک اللہ کے حکم سے فرشتے ایک ماں باپ کے پاس پہنچتے ہیں، بچہ گود میں کھیل رہا ہوتا ہے اور اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، پروردگار کہتا ہے کہ میں فرشتوں بتاؤ کہ تم نے میرے بندے کے لخت جگر کی روح کو قبض کر لیا تو میرے بندے کی زبان پر کیا جاری تھا؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار میں نے تیرے مومن بندے کے لخت جگر کی جب روح قبض کر لی تو اس نے الحمدللہ کہا، پھر اس کے بعد اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جب اچھوں سے صبر نہیں ہو پاتا تو بندے شاکر ایسے موقع پر بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے میرے اس بندے نے آفت کی گھڑی میں، مصیبت کی گھڑی میں، تکلیف کی اس گھڑی میں میرا شکریہ ادا کیا ہے، چنانچہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ سبحان اللہ۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ شاکر وہ ہے جو عام حالتوں میں اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرتا ہے، مگر مسائل مشکلات میں بھی گر کر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شکریہ ہی ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات آپ دیکھیں گے شکر گزاری کے تقاضوں میں ایک اور تقاضا، اور اس کو ذرا غور سے سنیے،
بندے شاکر وہی بنتا ہے، یا بندے شاکر جو ہے تقاضا شکر گزاری کا تقاضا جو بندے کو بندے شاکر بناتا ہے وہ ہے نعمت جو آپ کو ملی ہوئی ہو۔ جو نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے وہ کتنی بڑی دولت کیوں نہ ہو، کتنی بڑی نعمت کیوں نہ ہو، ہوشیار کبھی اسے اپنی طرف منسوب کرنے کی غلطی نہ کرنا، چنانچہ ہوشیار اسے کبھی اپنی طرف منسوب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میری قابلیت، میری صلاحیت، میری محنت یہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ مخلوق کو پسند ہے، یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ ہے، چنانچہ یہ انانیت ہے، یہ اللہ کو نہ پسند ہے نہ مخلوق کو پسند ہے۔ چنانچہ جب بھی کوئی نعمت ملے اس نعمت پر کہو ھذا من فضل ربی۔ مثال قرآن میں اللہ نے ملکہ سبا بلقیس کے تخت کا تذکرہ کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا بلقیس کا تخت لایا گیا، 1500 میل دور جانا اور 1500 میل دور سے واپس آنا، اور یہ کاروائی انہوں نے پلک جھپکنے تک میں کر لی۔ پلک جھپکنے کی مدت میں یہ کاروائی پوری کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں کہا کہ یہ میری قابلیت ہے، یہ میری صلاحیت ہے، یہ میری طاقت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ تخت لا دیا گیا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے اس وقت کہا ھذا من فضل ربی۔ اگر انسان کہے کہ یہ میری محنت ہے، میری قد و کاوش ہے، میری قد و کاوش کا نتیجہ ہے، میری قابلیت ہے، میرا علم ہے، تو یہ قارونیت ہے، یہ قارونیت ہے۔ اور اس طریقے پر چلنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بچائے۔ قارون کو اس کے خزانوں سمیت جب دیکھا گیا تو ان سے نصیحت کرنے والے نے بڑی اچھی نصیحت کی۔ اس وقت قارون نے جو جواب دیا، قرآن کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی۔ قارون نے کہا ارے یہ جو پیسہ ہے نا، یہ جو دولت ہے، یہ جو دھن ہے، یہ سب میری قابلیت کا نتیجہ ہے، میرا کمایا ہوا مال ہے۔ میرے اور آپ کی زندگی میں کبھی آ گیا نا یہ جملہ کہ تو سمجھ جاؤ ہم قارونیت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ جتنی بھی نعمتیں ملی ہوئی ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ایک طرح کا جملہ ھذا من فضل ربی، یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تیسری چیز نعمت کی شکر گزاری کے جو تقاضے ہیں ان میں سے اظہار نعمت ہے۔ اظہار نعمت ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے اور مال و دولت سے نوازا ہے تو اس دولت کا اظہار ہونا چاہیے، بخیلی نہ کریں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو نوازتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں اس کے اثر کو دیکھنا چاہتا ہے۔ حدیثیں پڑھیں آپ، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی زندگی میں اس کے اثر کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں دولت ریل پیل کی دولت ہے مگر اس کی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں دکھتا، یہ چیز نامناسب ہے، یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے۔ جو چیز جتنی دولت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اس وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن نے کہا اے نبی آپ اپنی رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے، بیان کیجئے اپنی نعمتوں کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو آپ بیان کیجئے۔ اسی طرح سے اگر انسان نعمت اس وقت نہیں بیان کر سکتا جب کسی نظر کے بد کا لگنے کا اندیشہ ہو، یا کسی جلن میں شکار ہونے کا اندیشہ ہو، یا کسی حاسد کے حسد میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں اپنی نعمت کا آپ اظہار نہیں کر سکتے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی عام حالتوں میں آپ کی زندگی میں دی ہوئی نعمتوں کا اظہار کرنا یا کرانا چاہتا ہے، یا اظہار کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات، اس سے ملتی جلتی بات وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دولت آپ کو دے رکھی ہے، آپ کو اللہ نے اہل ثروت سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اچھی خاصی تجارت دے رکھی ہے، تو اللہ کے بندوں کو بھی اس میں شامل کیجئے، اللہ کے بندوں کو بھی اس میں شامل کیجئے۔
بہت سارے رشتہ دار آپ کے غریب ہیں، اللہ نے دولت آپ کو دی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اس غریب رشتہ دار کی مدد کر دیں، غریب رشتہ دار کی مدد کر دیں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ یہ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ اللہ نے تجارت آپ کو دی ہے، دولت آپ کو دی ہے، کاروبار آپ کو دیا ہے، تو آپ اپنے غریب رشتہ دار کا خیال کریں۔ اور اسی طرح سے حضرات، شکر گزاری کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم جب تک لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اللہ کا شکر گزاری ادا نہیں کر سکتے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کی شکر گزاری نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ کے نزدیک وہی بندے شاکر ہے جو اس کے مخلوق کی بھی شکر گزاری کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں ہم جیتے ہیں، بہت سو کے احسانات ہم پر ہوتے ہیں۔ اب تنہائی میں بیٹھ کر ذرا سوچیں کہ دنیا میں ہم جیتے ہیں، بہت سو کے احسانات ہم پر اور آپ پر ہوتے ہیں، تو ان احسانات کو یاد کر کے ان کا شکریہ ادا کرنا، اس میں سر فہرست ماں باپ ہے۔ قرآن نے کہا، انشکر لی ولوالدیک، تم میری شکریہ ادا کرو، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے شکر گزار بنو۔ میری شکر گزاری کرو، اس کے بعد اپنے ماں باپ کا شکر بجا لاؤ۔ اللہ نے کہا، میرے بندو میری شکر گزاری کرو، اس کے بعد فوراً اللہ نے کہا کہ اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرو، والدین کے احسانات کو یاد رکھو۔ اسی طرح دنیا میں کسی نے آپ پر احسان کیا، چاہے وہ احسان کرنے والا مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اس کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے، چاہے وہ یہودی ہو، کرسچن ہو، کسی کی بھی احسان کو آپ نے اٹھایا ہے زندگی میں، تو اس احسان کو یاد رکھو اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ بہت سارے واقعات ہیں، دو چار واقعات ہیں، ایک واقعے کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ چنانچہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، مسعود صاحب یہ رسول ہے، 40-50 دن کی ان کی سماجی بائیکاٹ ہوئی تھی مدینے کے اندر، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا، اللہ کے حکم سے نبی نے انہیں مدینے میں سماجی بائیکاٹ کیا تھا، کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ 40 دن کے بعد بیوی سے بھی کہا کہ اس بیوی سے بھی تم الگ تلگ ہو جاؤ۔ 50 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی، اور مسجد نبوی میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، طلحہ بن عبید اللہ ایک صحابی رسول ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور توبہ قبول ہونے کی جو وحی نازل ہوئی، طلحہ بن عبید اللہ نبی کے زبانی وہ آیتیں سن چکے تھے، دوڑے گئے، حضرت کعب بن مالک کے پاس گئے، اور حضرت کعب بن مالک کو بشارت سنائی، خوشخبری سنائی کہ اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، اور تمہاری توبہ کے تعلق سے وحی نازل ہوئی ہے۔ حضرت کعب بن مالک زندگی بھر کہا کرتے تھے، واللہ لا انصاح لطلحہ، کہ اللہ کی قسم میں طلحہ کی اس خوشخبری کو اور اس احسان کو میں نہیں بھلا سکتا، یعنی میری زندگی کی سب سے بڑی بشارت اور سب سے بڑی خوشخبری اس کعب بن مالک کہتے تھے طلحہ بن عبید اللہ نے مجھے سنائی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔